السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گہر شاہی مرحبا تمام سرکار کی محبت کرنے والوں کو۔ اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ایک بڑا خاص سرکار سیدنا ریاض احمد گہر شاہی کا وہ خطاب جو 1992 میں کراچی میں بریلوی علماء سو کے علاقے جوڑیا بازار میں منعقدہ جشن جیلانی کے موقع پر سرکار نے عطا فرمائی گفتگو، اور یہ وہ گفتگو ہے کہ جس کو سرکار گہر شاہی نے جب وہاں پر بیان فرما دیا، اس کے بعد ان بریلوی شر پسند علماء سو نے عوام الناس کو گہر شاہی کے خلاف اکسانے کے لیے خود اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کر کے اس کا جھوٹا الزام سیدنا ریاض احمد گہر شاہی پر لگانا جائز قرار دے دیا، جیسا کہ اہل سنت کے مشہور عالم دین شاہ تراب الحق مردود انسان نے روحانی سفر نامی سرکار گہر شاہی کی مارکت العرا تصنیف پر ایک واقعہ درج تھا، جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ پتھریلی جگہ پر پیشاب کے پانی میں ایک شیطانی سایہ نظر آیا۔ اس شخص نے باقاعدہ علماء کی میٹنگ میں کہا کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے پیشاب کے اندر شیطانی سایہ نظر آیا، وہاں نعوذ باللہ سرکار مجھے معاف فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کر لوگوں کو بیان کرو اور لوگوں کو گہر شاہی سے جو ہے دور کرنے کا، اس طریقے کا کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں، آپ کو اجازت ہے۔ تو اس قسم کے فتوے انہوں نے دیے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں سیدنا ریاض احمد گہر شاہی کا وہ پہلا خطاب 1992 کا جو کراچی میں جشن جیلانی میں آپ نے عنایت فرمایا۔ دل والوں کی عبادت کو شریعت بولتے ہیں، زبان والوں کی عبادت کو شریعت بولتے ہیں، اور دل والوں کی عبادت کو طریقت بولتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبان کی عبادت پہ اکتفا کیا، انہی سے کوئی خارج ہوئے اور کوئی منافق ہوئے، اور جن لوگوں نے باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ آج کے زمانے میں یہی دونوں علم تھے، کچھ عرصہ بعد یہ دونوں علم اکٹھے چلتے رہے۔ جب وقت کے امام آئے جن کو 12 امام کہتے ہیں، جن کا رتبہ وقت کے غوث کا تھا، ان لوگوں نے ظاہری علم پہ زیادہ زور دیا اور باطنی علم صرف خاص تک محدود رکھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ آئے تو ولی تھے، دونوں علم جانتے تھے، انہوں نے بھی شریعت پہ زیادہ زور دیا اور باطنی علم خاص سینوں تک پہنچایا۔ جب شریعت کا زور تھا اس وقت اگر کسی نے باطنی علم کی بات کری تو اس کو سولے پہ لٹکا دیا گیا، جس طرح الحاج منصور تھے۔ جب اس پاک کا زمانہ آیا تو ظاہری علم انتہا ہو چکی تھی، باطنی علم صرف سینوں تک رہ گیا تھا، وہ بھی چند لوگوں کے۔ پھر آپ نے باطنی علم کو لوگوں کو روشناس کرایا۔ غوث پاک کے بعد پھر سبی سلطان بو رحمۃ اللہ آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ صرف لوگوں کے پاس ظاہری علم ہے، کچھ غوث پاک نے راز کھولا، زیادہ راز باطنی علم کا پھر انہوں نے کھولا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ باطنی علم کے بغیر ظاہری علم بیکار ہے۔ انہوں نے ایک حدیث کو لے لیا کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، جس کا مقصد ہے کہ دل کی حضور کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے خوب اس کو اچھالا۔ آپ کے بعد بلے شاہ آئے، انہوں نے باطنی علم کی بہت ہی تعریف کری، ظاہری علم کو ناکارہ کر دیا۔ ان کے بعد مجدد ثانی رحمۃ اللہ آ گئے، انہوں نے بھی باطن پہ زیادہ زور دیا، ظاہر کم باطن زیادہ۔ پھر اعلیٰ حضرت کا زمانہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بہت سے لوگ باطنی علم تو سینوں میں چلا گیا تھا، وہ جو نقلی لوگ تھے وہ صوفی بن کے بیٹھ گئے۔
نماز وغیرہ چھوڑ دی. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہتے ہمارے دل تو صاف ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ان صوفیوں کا زور تھا، پھر اعلیٰ حضرت نے پھر وہ ظاہری علم کے اوپر زور دیا جس کو شریعت کہتے ہیں، تاکہ لوگ اس طرح بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کے بعد جو بھی ولی آتے رہے ظاہر کے اوپر زور دیتے رہے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ آج ظاہری علم ہر جگہ موجود ہو گیا، لیکن وہ باطنی علم پھر ناپید ہو گیا، پھر وہ ناپید ہو گیا. اس کو اگر برقرار رکھا تو ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک امروزی. انہوں نے شریعت والوں کو قرآن مجید کے ذریعے سدھارا اور طریقت والوں کو اللہ کے ذکر کے ذریعے سدھارا. تب ان کو راضی الفریقین کہتے ہیں. جب وہ شریعت والوں کے پاس بیٹھتے تو یہی پتہ چلتا کہ بالکل ہی مولوی ہیں، اور جب وہ طریقت والوں کے پاس بیٹھتے تو یہی پتہ چلتا کہ بالکل ہی درویش. اب وہ ظاہری علم جو بھی بیٹھے ہیں سارے جانتے ہیں. اب تھوڑی سی باطنی علم کی تشریح کرتے ہیں. باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا. قرآن مجید میں صرف 3 الفاظ میں باطنی علم کا اشارہ ہے. الف لام میم، یہ ذکوریت کی طرف اشارہ ہے، یہ طریقت والوں کے قلب کی طرف اشارہ ہے. یا اللہ اللہ لام لا الہ الا اللہ میم محمد رسول اللہ، یہ ذکوریت والوں کے لیے اشارہ ہے. اور تم کہتے ہو روح مقدسہ اس کو چھوڑو. آگے چلو، آگے سارا قرآن مجید علم ظاہر، سب علم ظاہر. صرف ایک جگہ اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا. اب قرآن مجید کی تشریحات حدیث شریف میں بھی علم باطن نہیں ہے. وہاں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ علم حدیث شریف میں بھی نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے، تو پھر وہ علم کہاں ہے؟ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک، اور سینہ بائی سینہ وہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے. سعدی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، بس وہ قرآن مجید کا پہلا لفظ میں نے لے لیا، اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ منور ہو گیا. جب سینہ منور ہو گیا، جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے. فرماتے ہیں میرا سینہ سفید ہو گیا، میرا دل چمک اٹھا. اس وقت حضور پاک نے مجھے سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگا لیا تو وہ باطنی علم اس سینے میں خود بخود ہی آ گئے. فرماتے ہیں میں کسی سکول مدرسے سے نہیں پڑھا، لیکن میں نے کتاب بھی لکھی. فرماتے ہیں کہ میں نے رسالہ لکھی، میری زبان سے جاری ہو جا رہا، لوگ اس کو لکھ لیتے. اب وہ باطنی علم کیا ہے؟ جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کر سکتی ہے، اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے، یہ کسے کہانیاں ہیں. ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوٹ رہا ہے، اس کی زبان نہیں ہے تو وہ کہاں سے اللہ اللہ کرے گا. اگر تم اس کو حقیقت سمجھو، یقین جانو، تمہیں اس کے بغیر نیند نہ آئے. تم نے خیال سمجھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوٹ رہا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے.
فرق یہ ہے کہ یہ دو جبروں کے درمیان ہے اور وہ گوشت کا لوترا دو پسلیوں کے درمیان ہے. جس طرح یہ لٹکی ہوئی ہے اسی طرح وہ بھی لٹکا ہوا ہے. اس زبان میں طاقت نہیں ہے یہ اللہ اللہ کرے. اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا. وہ سینے کے درمیان ہے. اگر کسی کی وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں. انسانوں اور حیوانوں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر وہ مخلوقیں حیوانوں میں بھی ہوتی وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس زبان کو بلوانے کے لیے ایک مخلوق ہے. اسی طرح وہ جو گوشت کا لوترا ہے اس کو دل بولتے ہیں. اس کو بھی بلوانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب. فرق یہ ہے کہ یہ لطیفہ اخفا آزاد ہے اور لطیفہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص لطیفہ قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. جب یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس میں جنبش ہوتی ہے اور جب وہ دل اللہ اللہ کرتا ہے اس میں بھی جنبش ہوتی ہے. جب کسی کے دل میں ذکر اللہ سے جنبش ہو تو ادھر اشیاء معلق کو بھی جنبش ہوتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے. فرشتے کہتے ہیں کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا ہم بھی تیرے عرش کو آلاتے. اگر تم کو فضیلت ہے تو اس دل سے ہے. 1000 سال سے فرشتے عبادت کر رہے ہیں. کچھ اشارہ جن ہیں جو ابھی تک موجود ہیں حضور پاک سے بیعت ہے 1400 سال ہو گئے اور تم 10 20 30 سالوں میں کیسے اسے بازی لے کر جا سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم میں یہ دل ہوتا ہم ہر انسان کو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنے دیتے. اب یہ تو پتہ چلا کہ اگر وہ لطیفہ قلب جاگتے ہو لیکن وہ جاگے کیسے؟ کسی شخص نے آئندہ نہ دیکھا ہو اسے کہا جائے کہ یہ ہوا میں اڑے گا یہ چوں چوں کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے. نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہے نہ پار ہے توڑ کے دیکھا کچھ نہیں اور تو کہتا ہے ہوا میں اڑے. اس کا نام بیضہ ہے. تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے. وہ انڈا اس کی نقل ہے جو تمہارے اندر ہے. اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں. اس کے اندر ایک چوزا بند ہے اور اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. اس کو ظاہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے مرغی درکار ہے اور اس لطیفہ قلب کے لیے مرشد درکار ہے. مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی اور مرشد کیا کرے گا؟ اس کے درد کے حساب سے اس میں درد پہنچائے گا. جب وہ گرمی سے پھٹے گا تو اس کو کوئی نہیں سکھائے گا. وہ بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرے گا اس کی فطرت ہے. اور جب یہ اللہ کی گرمی سے یہ لطیفہ قلب پھٹے گا تو اس کو بھی کوئی نہیں سکھائے گا. یہ بغیر سکھے سکھائے اللہ کرنا شروع کر دے گا کہ اس کی فطرت ہے اللہ. اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی چیز بیدار ہوگی. اب میں نہیں کر رہا میرے اندر سے کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے. یہاں سے 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے. ایک ظاہر والوں کی تسبیح جو بازار میں بکتی ہے اور ایک خاص کی تسبیح دل والوں کی تسبیح. اور ظاہر تسبیح کا کیا کام ہے؟ زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک. زبان کرتی ہے اللہ وہ کرتی ہے ٹک. یعنی اس کا کام صرف ٹک ٹک کرنا ہے. اب وہ ٹک ٹک بھی بات اب جو زبان اللہ اللہ کرے گی وہ بھی بات تمہارا دھیان جو ہے وہ بھی بات. اب ایک دفعہ اللہ کہہ لینا کافی ہے. گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟
جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب لفظ اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے۔ اور وہ تسبیح بھی بات تو اللہ علیہ بات، اور جو نور بنا وہ بھی بات۔ یہ عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ ساری عمر آپ لگے رہیں، عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ آپ افضل بشر بن سکتے ہیں لیکن ولی نہیں بن سکتے، مومن نہیں بن سکتے۔ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے۔ اب تم اس لطیفہ قلب کے استاد بن گئے، تم نے اس کو کہا کہ تیری تسبیح ادھر ہے، وہ جو ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ اب تم نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اس کی اللہ اللہ ملائی، 3 سال تک ملاتے رہے، کبھی ملی کبھی ہٹی، کبھی ملی کبھی ہٹی، اور 3 سال کے بعد اتنی پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا۔ سید سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کہ کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں ساری رات لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پہ ڈٹ کے سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ یہ مرتبہ مل گیا۔ اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے؟ وہ ٹک ٹکیں خون کو آگے دھکیلتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر وہ ٹک ٹکیں واپس دل میں آتی ہیں، پھر نس نس میں جاتی ہیں۔ اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا گیا۔ نس نس میں اللہ اللہ کو پہنچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا گیا، اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج گئی۔ سید سلطان بور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ کہ کیسے ملتے ہیں؟ یہ جو مسان ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجے۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری دربار کیا؟